الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہمیں دنیا میں بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ایک مکمل دین اور ایک پاکیزہ مذہب عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا انعام اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر ہے کہ ہمیں ایمان والا بنایا، جو بالکل پاکیزہ ہے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان کو پاک کرتا ہے۔ یہ ایمان، یہ اسلام، یہ پاکیزہ مذہب ہے، مکمل مذہب ہے۔ ایک ذرہ برابر کسی شعبے میں کمی نہیں۔ دنیا کے کسی موڑ پر ہمیں کسی اور مذہب کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا مکمل مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور ایسا مکمل ایمان ہمیں عطا فرمایا کہ جو ایمان دنیا کی ساری چیزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکانے سے بچا کر ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا بناتا ہے، ساری گندگیوں سے پاک کر دیا۔ جتنی مخلوق ہے جو نفع نقصان دینے میں دوسرے کی محتاج ہے یعنی خالق کی محتاج ہے، ان تمام مخلوق کے سامنے اپنے عاجزی اور اپنے سر کو جھکانا اور اپنے آپ کو نیچا کرنا اور اپنے آپ کو حقیر اس کے سامنے بنانا، ان ساری چیزوں سے پاک کر دیا ایمان دے کر اور اسلام دے کر جسمانی اور ظاہری ساری گندگیوں سے پاک کر دیا۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں اتنی پاکیزگی نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جاوے فوراً وضو کرو، کسی کی یہاں نہیں ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، کسی مذہب میں نہیں ہے، کوئی نہیں کرتا، اسلام نے کیا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو تاکہ اس ہاتھ پر جتنی گندگیاں ظاہری اعتبار سے لگی ہو، جتنے جراثیم اور جرمس بیماری کے اعتبار سے اور کھانے کو خراب کرنے کے اعتبار سے، ہاضمے کو خراب کرنے کے اعتبار سے جتنے جرمس ہمارے ہاتھ پر لگے ہوں پانی کی وجہ سے نکل جائیں، پھر ہم کھانا کھا لیں تاکہ پاک چیز پاک ہاتھوں سے پاک پیٹ میں جائے، ظاہری اعتبار کی گندگیوں سے پاک کر دیا۔ اس لیے یہ دن جو ایام قربانی کے دن ہے، اس میں بھی اللہ عیبدار جانور کو پسند نہیں کرتا، منظور نہیں ہے۔ جو جنم ذات یعنی جنم سے جو عیبدار ہے وہ جانور اس میں نہیں چلے گا۔ جو جانور بعد میں ایسا عیبدار ہو گیا جس کو دیکھنے سے ہر آدمی، چاہے وہ جانوروں کا ہنر رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس کو وہ عیبدار سمجھ میں آوے کہ یہ جانور عیبدار ہے۔ آدھے سے اوپر دون کر جاوے، آدھے سے اوپر کان کر جاوے، سین کر جاوے، آنکھ نکل جاوے، لولا لنگڑا چل جاوے، تو ایسا جانور کے قربانی میں منظور نہیں۔ جب عیبدار جانور اللہ اپنی قربانی میں قبول نہیں کرتا تو عیبدار زندگی اللہ کیسے قبول کرے گا؟ قربانی کا سبب ہے۔
دلوں میں احساس، اس احساس کو پیدا کرنا کہ بالکل دبلا پتلا اور عیبدار جانور اللہ کو منظور نہیں ہے، تو ہمارا دبلا پتلا اسلام یا ہمارے دبلے پتلے سنت طریقے کہ کر لیا چھوڑ دیا، جی میں آیا تو کر لیا، جی میں آیا تو چھوڑ دیا، تو ایسی داغدار اور عیبدار ہماری زندگی اللہ کیسے قبول کرے؟ تو ان عیبوں کو نکالنے کے لیے کہ اللہ نے اسلام دیا، ایمان دیا، ان ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو ہماری زندگیوں میں لانا۔ ایمان کے تقاضے ہیں کہ کیا تقاضے؟ کہ ساری غیب کی چیزوں پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ساری غیب کی چیزیں، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، فرشتے نظر نہیں آتے، کتابیں جو آسمان سے اتری ہم نے نہیں دیکھی، پیغمبروں کو ہم نے نہیں دیکھا، آخرت کے دن کو ہم نے نہیں دیکھا، ہر کام کی خیر اور شر یہ ہمیں کام ہونے سے پہلے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن کو ہمیں پتہ نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ ان 7 غیب کی چیزوں پر بغیر دیکھے یقین کے ساتھ اپنے دل میں ان چیزوں کو بٹھانا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانا۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اللہ کو ایسا ماننا جیسا اللہ اپنی صفتوں کے ساتھ ہے۔ آمنت باللہ کا یہ مطلب 99 صفتوں کے ساتھ اللہ کو ماننا۔ اللہ رزاق ہے، اللہ قادر ہے، اللہ شافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ قادر ہے، جو 99 صفات ہیں، ان 99 صفات کے ساتھ اللہ کو ماننا اور 99 صفاتوں کا یقین دلوں میں پیدا کرنا، اسی کو بولنا، اسی کو سوچنا، اسی کو سمجھنا اور اسی کی لوگوں کو دعوت دینا۔ آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی کیا فرشتوں پر؟ کہ اللہ نے فرشتے بنائے صرف اتنا کہ نہیں، صرف اتنا نہیں، جیسے آج کے دور میں CCTV کیمرے پر ہمارا یقین ہے، صرف بول لگا دیا گیا کہ آپ CCTV کے نظر میں ہیں، آدمی چوکنگا ہو جاتا ہے، یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے، کیوں؟ بول لگا۔ وملائکتہ، اللہ نے فرشتوں کو رکھ کر ہمارے ارد گرد CCTV کیمرے رکھ دیے، دو کندھوں پر رکھے اور پھر آگے پیچھے رکھے، کوئی اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو اس کے گھر پر رکھے۔ فرشتوں کا نظام ہے، ہمارے اعمالوں کو اوپر لے جاتے ہیں، ان اعمالوں کی بدولت فیصلوں کو فرشتے لے کر نیچے آتے ہیں۔ ان سارے فرشتے اور فرشتے کے کاموں پر یقین کرنا کہ یہ حق ہے۔ وملائکتہ، سارا نظام فرشتوں کا جو غیبی چل رہا ہے، بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اللہ ایک ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، غلے کے ایک ایک دانے کے ساتھ اللہ ایک ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے۔ ان سارے کاموں کو، ان ساری تفاصیل کے ساتھ یقین کرنا، یہ وہ ملائکت ہے۔ وکتبہ، اللہ کی ساری کتابوں پر یقین کرنا، کیا مطلب؟ کہ روزانہ آدھا پانا ایک پارہ پڑھ لیا ہو گیا کہ نہیں، الف لام میم سے لے کر والناس تک جتنے احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ سارے احکاموں کے ساتھ اس قرآن پر یقین کرنا کہ انہی میں ہماری کامیابی ہے، انہی میں۔ ایک ذرہ برابر ان احکام سے ہٹ کر ہماری زندگی ہوئی تو ہماری ناکامی یقینی ہے، کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے پوری دنیا کہہ دے کہ تم کامیاب ہو، لیکن نہیں ہو سکتے۔ سامنے نظر بھی آتی ہے کامیابی،
لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا جھوٹ میں ناکامی قرآن نے کہہ دی۔ بس اب جھوٹ بول کر وقتی طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میرا چھٹکارا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا چھٹکارا نہیں ہے، وہ پھنس گیا۔ ایک سیکنڈ کا جھوٹ یہ جہنم میں کتنے سالوں جلائے گا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ان احادیث پر ہمارا یقین نہیں ہے، ورسولہ تو پڑھا ہے لیکن رسولوں کی باتوں پر یقین نہیں کیا، جس کی بنیاد پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اتنا جھوٹ بول دوں گا فرمایا کہ میرا کام چل جائے گا، لیکن نہیں چلا، میں پھنس گیا۔ ورسولہ، تمام پیغمبروں پر ایمان لانا۔ پیغمبروں پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ پیدائش سے لے کر موت تک کی ساری زندگی جو احکام قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیے ہیں، ان احکام کو تفصیل کے ساتھ اور عملی طور پر زندگی گزار کر جو نبی بتا کر گئے ہیں ان عملی طریقے کو اپنی زندگی کے ساتھ میچ کرنا، اس کو ماڈل بنانا، اس کو نمونہ بنانا، رسول کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو گزارنا۔ ورسولہ والیوم الآخر، کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا، ہر وقت، ہر بات میں، ہر کام میں، کہ یہ میرا عمل، چاہے میں اس وقت جو ہے تھوڑا سا خیانت کر لیتا ہوں، چاہے اس وقت میں تھوڑا سا جھوٹ بول دیتا ہوں، چاہے اس وقت میں سامنے والے کو کمزور سمجھ کر اس کو دبا دیتا ہوں، لیکن والیوم الآخر اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے کہ اس عمل کا بدلہ مجھے ملنا ہے۔ اگر خیر کیا ہے تو بدلہ ملے گا، اگر شر کیا ہے، برا کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی، یقینی چیز ہے۔ مالک یوم الدین قرآن میں کہہ دیا، اور والیوم الآخر یہ ایمان کے جزیات میں سے کہہ دیا کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے، مومن ہو نہیں سکتا۔ ان 7 چیزوں پر ایمان نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں۔ آخرت کے دن کو یقین جانا، ہمارے ہر عمل پر کہ آخرت میں جزا اور سزا 2 چیزیں ہیں، اللہ نے اسی کے لیے آخرت کا دن رکھا ہے۔ دنیا میں تو ہر ایک دوسرے کو جو ہے فرمایا کہ پچھاڑ دے گا، اپنی ہوشیاری سے، اپنی چالاکی سے، اپنے زبان کے بولوں سے، اپنی بدن کی طاقتوں سے، اپنے تعلقات کے پاور سے ایک دوسرے کو بچا سکتا ہے، دبا سکتا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن والیوم الآخر انہی چیزوں کو سزا اور جزا کو رکھنے کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے کہ تم یہاں کر لو جو کرنا ہو۔ آخرت کا دن اللہ نے مقرر کیا ہے، وہاں ایک ایک عمل کی جزا اور سزا ہوگی، ایک ایک عمل کی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چاہے بھلائی کا عمل ہو اور چاہے شر اور برائی کا عمل ہو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وہ عمل کیوں نہیں، رائی کے دانے کے برابر۔ یہی چیزیں تو تھی کہ صحابہ کو ڈر لگتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد جو ہے نکلتے ہیں، کسی صحابی کے بارے میں پوچھا تو کہا سو رہے ہیں، یہ سونے کا وقت ہے، صرف یہ زبان سے نکل گیا، نکلنے کے بعد فوراً اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ عمر تجھے اس سے کیا مطلب کہ یہ وقت سونے کا ہے یا نہیں، تجھے یہ کہنے کا کیا حق ہے؟ صرف یہ جملہ، کیونکہ ان کو پتہ تھا والیوم الآخر پر میرا ایمان ہے، قیامت کا دن ہے، اور وہ آخرت کے دن میں ہر جملے کی، ہر عمل کی، ہر حرکت کی جزا اور سزا دونوں چیزیں ہیں، تو یہ جملہ مجھے کیا دلائے گا؟ بدلہ دلائے گا کہ سزا دلائے گی؟ یہ ان کے سامنے تھا اور ان کے دلوں کی گہرائی میں یہ بات اتری ہوئی تھی، تو فوراً یہ کہنے لگے عمر تجھے کیا حق ہے یہ جملہ بولنے کہ یہ وقت سونے کا ہے کہ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر
ڈر لگتا ہے. والیوم الآخر پر ایمان تھا. یہ ایمان کے جزیات ہیں، شرائط ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے. اس پر جو ہے یقین کرنا، چاہے ہمارا نقصان ہو چاہے نفع ہو، یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوا، اللہ ہی کی طرف سے، کسی کے کرنے سے نہیں ہوا. جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے، جو ہوگا وہ اللہ ہی کرے گا. تو ہر خیر اور شر کے وقت ہمارا دل کا رجحان اللہ کی طرف ہوگا. ہاں بھلائی ہوگی، ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہوگی، اور فرمایا کہ فوراً ہمارا دل خوشی میں اللہ کو پکارے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، میرا یہ کام بن گیا. کیونکہ یقین ہے کہ اللہ ہی نے کیا ہے. تو انسانوں کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے زبان سے الحمدللہ نکلے گا. اللہ کا شکر پہلے ادا کرے گا، اس کے بعد جن انسانوں کو ذریعہ بنا کر اللہ نے وہ ہمارا کام بنایا ہے، ان انسانوں کا وہ شکر ادا کرے گا، اسے جزاک اللہ کہے گا کہ میرے اس کام کے بننے میں اللہ نے تجھے ذریعہ بنایا، اور اس ذریعے اور بہانے کے طور پر تیری جو محنتیں ہوئی اور تیری جو فکریں لگی، تیری جو صلاحیتیں لگی، ان صلاحیتوں کا، ان فکروں کا، ان محنتوں کا اور ان وقتوں کا اللہ تجھے بہترین بدلا دے. جزاک اللہ احسن الجزا. پہلے اللہ کا شکر ادا کرے گا، پھر بعد میں کرنے والوں کا اور ذریعہ بننے والوں کا یہ شکر ادا کرے گا. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اور اگر کوئی کام ہمارے نقصان کا ہو گیا، جس سے ہمارا نقصان ہوا، یا کوئی ایسی بات پیدا ہو گئی جس سے ہمیں رنج ہوا، ہمیں تکلیف ہوئی، دل میں جھٹکا لگا، چاہے چھوٹی چاہے بڑی، ہر بات پر فرمایا کہ رنج اور تکلیف کی بات پر یہ ہائے واویل اور شکوے شکایت نہیں کرے گا، بلکہ اس کا رجحان اللہ ہی کی طرف ہوگا، اور فوراً اس کی زبان سے یہ نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی کی طرف سے آیا یہ تکلیف، یہ غم، یہ پریشانی، یہ الجھن، یہ ٹینشن، جو کچھ بھی مجھے پہنچی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچی ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یہ اللہ ہی اس تکلیف کو دور کرے گا، اور کوئی نہیں کر سکتا. کسی کے کرنے سے نہیں ہوا، اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، اور اللہ ہی مجھے ان تکلیفوں سے نکالے گا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. چاہے چھوٹی تکلیف پہنچے چاہے بڑی تکلیف پہنچے، فوراً زبان سے انا للہ نکلے گا. کوئی چیز جیسے پیسے، 500 کی نوٹ، 2000 کی نوٹ، ایک آدمی نے دائیں ہاتھ کے سیدھی طرف جو ہے جیب میں رکھی تھی، اور وہ ڈھونڈنے لگا، جب اسے ضرورت پڑی ڈھونڈنے لگا الٹے جیب میں، اب وہ نہیں ملی، ایک دم جھٹکا لگا. تو فوراً جھٹکا لگنے پر وہ فوراً جو ہے اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. اگر اس کے دل میں اس بات کا یقین ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر خیر اور شر یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو فرمایا کہ اس کی زبان سے انا للہ نکلے گا. پھر جب جو ہے دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالے گا وہ مل جائیں گے، فوراً الحمدللہ کہے گا کہ گم بھی اللہ نے کیے تھے، ملائے بھی اللہ نے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. موت کے بعد دوبارہ زندگی پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہے.
اور وہ زندگی جزا اور سزا کی ہے، اور یوم الآخر پہلے آ چکا ہے۔ جب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آخرت کی دوبارہ زندگی کو سامنے رکھے گا تو یہ دنیا کی ساری پریشانیوں سے پاک ہو جائے گا، پھر اسے ٹینشن دنیا کی زندگی کا نہیں ہوگا۔ کھانا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اسے ٹینشن نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھیں کہ حوائج اصلیہ جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں سمجھی جاتی ہیں، کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان جو کہے جاتے ہیں، جو ضروری چیزیں، وہ چیزیں نہ ہونے پر بھی ان کو ٹینشن نہیں ہوتا، ان چیزوں کا بھی ٹینشن نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں آتا 25,000 یا اس سے کم و بیش دراہم صدقہ کیے اور افطاری کا سامان لانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں بچا، صدقہ کیا۔ غریبی کی وجہ سے نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے، ہاں لیکن اپنی ضرورت کا اتنا بھی خیال نہیں، کیوں کہ اس زندگی کو زندگی نہیں سمجھتے تھے، چند سیکنڈوں کی زندگی ہے، کل ختم ہو جائے گی، اصل زندگی آخرت کی ہے، موت کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اسی زندگی کی طرف ان کا رخ تھا اور اسی زندگی کی طرف اپنے دل کا رجحان تھا، تو دنیا میں افطاری کے لیے ہے کہ نہیں ہے انہیں کوئی ٹینشن نہیں۔ خادمہ نے اطلاع دی اور کہا بھی جب کہ افطاری کے لیے لانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہا صبح بتا دیتی تو کچھ رکھ لیتے، اب کیا ہے، اب تو جو ہے پانی سے افطار کر دیں۔ دھمکایا بھی نہیں، ڈرایا نہیں، صبح کیوں نہیں کہا، صبح بتا دیتی تو کچھ رکھ لیتے، نہیں ہے تو الحمدللہ جو ہوا ہوا، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور آج بغیر ہماری نقصانی کے ٹینشن آتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا ابھی، صرف نقصانی کی خبر ہے، اور وہ بھی ابھی ہمیں نقصان نہیں پہنچنے والا، وہ بھی پہنچے گا نہیں پہنچے گا وہ بھی ہمیں پتہ نہیں۔ صرف اخبار میں آ جاوے تیل کے ڈبے پر 50 روپے بڑھ گئے تو آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے، حالانکہ ایک تو پورا آج ہی لایا ہے، وہ 2-3 مہینے چلنے والا ہے، اس کے باوجود آج سے ٹینشن اس۔ ضرورت کی چیز ہے لیکن یقین آخرت پر کہ 2 مہینے 3 مہینے ابھی تو چلے گا، اس وقت جب لانے کا ہوگا اللہ دے گا، اللہ ہی نے دام بڑھائے تو اللہ اس وقت جو ہے اس کا انتظام کرے گا، لیکن ٹینشن آ جاتا ہے صرف خبروں پر، اور انہی ٹینشنوں کے لیے لینے کے لیے وہ خبریں پڑھتا بھی ہیں۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر خیر اور شر یہ اللہ ہی کی طرف سے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنا، موت کے بعد کی دوبارہ زندگی ہے، یہ زندگی یہ تو وقتی ہے آخرت کی بنانے کے لیے۔ اس زندگی میں جتنے اتار چڑھاؤ آوے ان اتار چڑھاؤ میں کہیں ہماری غلطی کی وجہ سے آخرت کی جزا کے بجائے سزا کے حقدار نہ بنے، اس کو دھیان رکھتے ہوئے یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ہماری زندگی کی گاڑی کو چلانا، یہ والبعث بعد الموت ہے۔ دنیا کے اتار چڑھاؤ میں آخرت کی جزا اور سزا اس کو سامنے رکھنا کہ ہمارا نفع ہونے پر کہیں جو ہے ہم خوشی میں اللہ کے حدود سے آگے تو نہیں بڑھ رہے، ہمارا نقصان ہونے میں کہیں ہم ہائے واویلے اور شکوے شکایت میں کہیں پیچھے تو نہیں ہٹ رہے کہ آخرت میں سزا کے حقدار بن رہا، بلکہ خوشی میں اور نعمتوں میں اور اللہ کی طرف سے آنے والی راحتوں میں ہم اللہ کا شکر ادا کر کے آخرت میں بدلہ اور جزا کے حقدار بنے،
اور دنیا کی غمی کے موقعوں پر اور ہماری تکلیف اور الجھنیں اور ٹینشنوں کے موقع پر صبر کر کے آخرت میں جزا کے حقدار بنے. اتار میں بھی چڑھاؤ میں بھی ہمارے سامنے صرف جزا کا پہلو رہے کہ آخرت میں مجھے ثواب ملنا ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے زندگی گزاری. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا ہوا کہ عید میں بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کپڑے نہیں. تھوڑی کوشش کی دنیاوی اعتبار سے بشری تقاضے کے مطابق. بیوی نے کہا کہ ایک آدھ تنخواہ پہلے لے لو، تو وہ خزانچی سے کہا، تو خزانچی نے کہا کہ ایک آدھ مہینے کا لکھ دو کہ تم ایک آدھ مہینے زندہ رہو گے. تو وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو خزانچی کو ڈانٹا نہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ کے نیچے تھے، بلکہ ویسے ہی پرانے کپڑوں میں عید کر لی. انہی پرانے کپڑوں میں آخرت میں مجھے جزا ملنی ہے. اگر ان پرانے کپڑوں کو بدل کر خزانچی کو ڈانٹ ڈپٹ کر اگر میں نئے کپڑے لاتا ہوں تو یہی وقت میرے لیے آخرت میں سزا کا وقت ہوگا، سزا کا حقدار بنوں. جزا اور سزا آخرت میں فرمایا کہ موت کے بعد کی زندگی سامنے رکھ کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین زندگی گزارتے. ہر موقع پر، ہر وقت میں انہی چیزوں کو سوچتے کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا. کسی کو مار دیا تھوڑا، فوراً کہتے ہیں کہ بدلہ لینا، کیونکہ آخرت سامنے تھی کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا. اس ایک کوڑے پر میری آخرت میں کتنی آخرت بگڑے گی میں نہیں جان سکتا، مجھے پتہ نہیں. بہتر یہ ہے کہ یہی نمٹ جاوے اور میری آخرت سدھر جائے، سزا کے بدلے جزا کا حقدار بن جاؤ. اس سے آگے چل کر زانیہ عورت آ کر یہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. کتنی آخرت کا یقین ہوگا، کتنا یقین ہوگا موت کے بعد کی زندگی پر کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور زندہ کر کے اس دنیاوی زندگی کا حساب دینا ہے. تو یہ حساب یہی نمٹ جائے، آگے نہ چلے. آگے تو نیکیاں دینی پڑے گی، آگے تو جہنم میں جلنا پڑے گا. یہاں چند دنوں کی بے عزتی ہوگی، ذلتی ہوگی، لیکن وہ بھی اللہ چاہے گا تو، ورنہ یہی گناہ کی سزا میں اللہ عزت دے گا. پلٹی ہے اللہ نے. سنسار کرنے پر ایک چھینٹا خون کا کسی صحابی کے بدن پر، کپڑے پر لگا، فوراً تھوڑا منہ بگاڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ ان کی سزا پر یہ جو ان کو سنسار کیا گیا ہے، اگر ان کی یہ توبہ پورے حجاز والوں پر تقسیم کر دی جاوے تو فرمایا کہ پورے حجاز والوں کی مغفرت ہوگا. اتنی بڑی توبہ ہے ان کی، سنسار جو ہو رہے ہیں پورے مجمع کی عبادتیں ان کی توبہ سے نہیں بڑھ سکتی. اتنی پکی توبہ. ظاہر میں ذلتی ہو رہی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ اس نے زنا کیا، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس نے جزا پا لی، سزا سے بچ گئے. چند منٹیں، چند سیکنڈ، چند گھنٹے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں رہی، لیکن جیسے ہی وہ چھینٹے والا واقعہ آیا اور اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، فوراً ساروں کے دلوں سے ان کا میل جا چکا ہے اور ساروں کے دلوں کی صفائی ہو گئی. اور یہ سوچا، ہر ایک کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم سب سے اچھے یہ ہیں سنسار ہونے والے، کاش ان کی جگہ پر میں ہوتا. صحابہ کے دلوں میں یہ باتیں آئی.
کاش ان کی جگہ پر میں ہو جائے. اور عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان عزت ذلت کے حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ آخرت کو سامنے رکھ کر کہ میں جزا کا حقدار بنتا ہوں یا سزا کا. آخرت، دنیا میں نہیں. دنیا میں تو ابھی میں جو ہے سچ کہہ دیتا ہوں تو سارے سماج اور جتنے جو ہے مجلس میں بیٹھنے والے مجھ پر جھکیں گے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت کو سامنے رکھ کر ہم نے سچ بول دیا. وقتی طور پر چند آدمی ہمارے خلاف بولیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ کے لیے ہماری عزت بڑھا دے گا. انہی لوگوں کے دلوں میں ہماری عزتیں آ گئی، یقینی چیز. والبعث بعد الموت، اللہ نے یہی مان دیا اور پاکیزہ مذہب دیا ہے اسلام، جن کے 5 شرائط ہیں، 5 چیزیں. اس کے بغیر مسلمان ادھورا مسلمان، جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، ادھورا ہے. سب سے پہلے زبان سے کلمے کا اقرار اور دل سے اس کو سچا ماننا. زبان سے بھی بولنا اور دل سے ماننا. ایک آدمی دل سے مانے اللہ ہی ہے، سب کا مالک ہے، سب مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں سب کا مالک ایک ہی ہے. زبان سے اقرار نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ نہیں بولتے. زبان سے یہ نہیں کہتے کہ اس کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے. زبان سے تو فرمایا کہ سارے بتوں کو بھی اس کے ساتھ مانتے. مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ دل سے تو مانتا ہے، سب کا مالک ایک، سب کہتے ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتا. تو ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ دل سے بھی مانے کہ اللہ ایک ہی ہے اور وہی کرنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور زبان سے اس بات کا اقرار بھی کرے. کوئی آدمی اقرار کرتا ہے، ظاہر نہیں کرتا. بہت سارے ایسے ہیں رمضان میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ظاہر میں ان دوسرے مذہبوں کے نام بھی ہیں اور دوسرے مذہبوں کے نام سے وہ پہچانے بھی جاتے ہیں. اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، صرف دنیاوی لالچ کے لیے. دنیاوی لالچ کہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا. مسلمان میں اسلام میں 2 چیزیں، دل سے بھی ماننا، زبان سے اقرار بھی کرنا. دوسرا نماز، 5 وقتہ نمازیں. ان نمازوں کے ذریعے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو صحیح کرنا، اپنے اعضاء کے استعمال کو صحیح کرنا. ہمارے اعضاء کا استعمال صحیح ہوگا. نماز کو اس کے دھیان کے ساتھ، اس کے اوقات کی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھنا. نماز کو اللہ سے لینے کا ذریعہ سمجھنا کہ سارے مسائل کا حل میری نماز ہے. یہ ہمیں یقین بھی ہو، اس بات کی لوگوں کو دعوت بھی ہو، سارے مسائل کا حل اس میں ہے. نماز کے ذریعے اللہ سے بات چیت ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے ہمارے مسائل رکھے جاتے ہیں اور وہی نماز ہمارے مسائل کو حل کرتی ہے. اللہ اس کے ذریعے حل کرتا ہے. نمازوں کو سیکھنا، وضو سے لے کر سلام تک، کیونکہ وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے. تکبیر تحریمہ سے سلام نہیں، وضو سے لے کر سلام. وضو صحیح ہوگا تو نماز ہوگی صحیح. وضو میں کمی بیشی ہو گئی تو نماز میں کمی بیشی ضروری ہے، وہ ہوگی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور کچھ غلطی ہو گئی نماز میں. نماز کے بعد یہ کہا کہ ایک صحابی کا وضو میں مستحب چھوٹ گیا جس کی وجہ سے میری نماز میں غلطی ہوئی. وضو میں مستحب چھوٹا اور مقتدی کا
جس کی وجہ سے امام کی مصلی پر غلطی ہوئی. تو وضو کا دار و مدار نماز پر ہے، نماز کا دار و مدار وضو پر ہے. جتنا وضو مکمل ہوگا اور صحیح ہوگا اتنی نماز صحیح ہوگی. جتنا وضو سنتوں کے ساتھ کریں گے اتنا نماز میں دھیان زیادہ لگے گا. حضرت مولانا عبدالحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وضو سنت طریقے پر لاؤ، نماز سنت طریقے پر آئے. وضو میں پانی زیادہ اسراف مت کرو. یہ کیسے اذان صحیح کرو، وضو صحیح کرو، نماز صحیح ہو جائے گی. چابی صحیح ہو گئی تو تالا کھل جائے گا. چابی ہی صحیح نہیں ہے تو تالا کھلے گا؟ نہیں کھل سکتا. وضو میں ہی گڑبڑی ہے تو نماز میں دھیان کیسے لگے گا اور نماز کیسے صحیح ہوگی؟ تو نماز کو سنتوں پر لانے کے لیے وضو کو سنت پر لانا ضروری ہے. وضو کو سنتوں پر لانا ضروری ہے. جتنا وضو سنتوں کے قریب ہوگا اتنی نماز سنتوں کے قریب ہوگی. اس لیے کہ وضو سنتوں کے مطابق کرنے سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کون کون سے گناہ وضو کے پانی سے دھل رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا فرما کر یہ جو ہے بند کرایا کہ کسی کے گناہ مجھے نظر نہ آئے. وضو سے گناہ دھلتے ہیں. اگر وضو سنت کے مطابق کیا تو چھوٹے بڑے جو گناہ ہیں وہ سارے دھل جائیں گے. آدمی پاک ہو جائے گا ظاہری اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی. جب دونوں اعتبار سے پاک ہوگا تو پھر نماز میں دل لگے گا، کیونکہ دل میں گناہ کے جو کالے ڈبے تھے وہ تو سارے دھل گئے. اب دل صاف ہو گیا اور صاف آئینے میں چہرہ صاف نظر آتا ہے. اللہ کی طرف صاف آئینہ لے کر یہ کھڑا ہے تو پھر اللہ کا تصور اور اللہ کی طرف رجحان اور اللہ کا خیال ہمارے لیے جو ہے ہمارے دلوں میں جم جائے گا. یہ چیز اس لیے فرمایا کہ وضو کو سنتوں پر لا دو. اگر آسانی ہے تو فرمایا کہ گھر سے وضو کرنے کی عادت ڈالیں. گھر سے وضو کر کے آنے کی عادت ڈالیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہوتے ہیں. ہم مسجد تک آئے، مسجد میں وضو کیا، سنتوں کے مطابق کیا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جتنے قدم چلے اتنے گناہ ہمارے باقی رہ گئے کیونکہ گھر سے وضو نہیں کیا. اگر گھر سے وضو کر کے آتے تو اتنے گناہ تو پہلے ہی دھل جاتے اور باقی وضو کے پانی سے دھل جاتے تو اور زیادہ نمازوں میں دھیان لگتا. اور زیادہ دھیان لگتا. یہ چیزیں فرمایا کہ مذاکروں میں لانا اس لیے ہے تاکہ ہم کرنے والے بنیں. تو اسلام میں دوسری چیز نماز کو مکمل کرنا، اس کو سیکھنا اور سیکھ کر اس کو پڑھنا. اس سے بڑے فائدے ہوں گے. پھر روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے انسانوں کو پاک کرتے ہیں. روزہ سے پورے 11 مہینے جو کھا پی کر نفس کے اندر جو سرکشی آتی ہے، گناہ آدمی نہیں کرنا چاہتا اس کے باوجود تنہائی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. یہ نفس کی سرکشی اور موٹاپن کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی چاہتا ہے مجھ سے گناہ نہ ہو، اس کے باوجود ہو جاتا ہے. کہ یہ زیادہ کھانے سے اور کھانے پینے کی وجہ سے نفس کے اندر جو سرکشی آتی ہے اس کو توڑنے کے لیے روزہ ہے کہ نفس ہمارا جو ہے کنٹرول میں رہے.
مکمل جو ہے 29-30 دن تک فرمایا کہ نفس کو کنٹرول کرنے کی محنتیں کی جاتی ہیں. اور اسی لیے نبی جی تو ہر پیر اور جمعرات ہر مہینے کے 3 روزے یہ جو ہے اس کا مکمل اہتمام کرتے ہیں. مکمل ان کا نفس کنٹرول میں رہتا ہے اور امت کو اس کی جو ہے دعوت دیتے ہیں کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھو، ہر پیر اور جمعرات کے روزے رکھو. یہ سنت ہے. اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوگی اور جو ہے زیادہ اجر گزر کھانے سے جو فرمایا کہ نفس کے اندر سرکشی پیدا ہو گئی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، نفس کنٹرول میں رہے گا، تو عبادتوں میں مزہ آئے گا اور گناہوں کی طرف دل کم مائل ہوگا. اس لیے زکوٰۃ مال بڑھ جانے کی وجہ سے مال کی محبت دلوں میں آ جاتی ہے. تو مال کی محبت کم کرنے کے لیے مال خرچ کرو تاکہ مال کی محبت دلوں میں کم ہو. اور حج بھی جو ہے مالداروں پر ہے کہ اور زیادہ مال بڑھ گیا تو پھر کہ 2 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے خرچ کر کے فرمایا کہ اپنی ہاتھوں کی کمائی، پسینوں کی گھاری کمائی فرمایا کہ اللہ کے گھر کے دیدار کی نیت سے خرچ کر دے. 2.5 لاکھ روپے ایک ساتھ میں خرچ کر دے گا آدمی تو فرمایا کہ اتنا بڑا فرمایا کہ اس کا مجاہدہ یہ اللہ کی محبت میں ہوگا تو پھر اللہ اس کے دل کو پاک اور غنی کر دے گا. اس کے دل کے اندر فرمایا کہ خوف جو ہوتا ہے کہ میں یہ خرچ کر دوں گا تو کہاں سے آتا ہے، تو اس کا پہلے سے اللہ نے یہ اس کا جو ہے وسوسہ دور کر دیا کہ جو آدمی حج کرے گا دنیا میں کبھی فقیر نہیں ہوگا، غریب نہیں ہو سکتا. حاجی آدمی جو ہے مالدار ہی رہے گا. اور جو حج نہیں کر سکتا ان دنوں کے اندر فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل یہ نبوت کے خاندان کی جو ادائیں جو حرکتیں اللہ کی محبت میں جو ہوئی اللہ کو اتنی پسند آئی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ واجب کر دیا کہ میرے ان محبوب بندوں کی حرکتیں اپنی زندگی میں لاؤ. انہوں نے جیسے صفا مروہ کے درمیان دوڑے ہیں تم بھی دوڑو. انہوں نے اپنے محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک کو کیا محبوب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مال سے آگے جان، کہ اگر جان پر آئی تو مال چھوڑ دیتا ہے. اپنی جان سے زیادہ محبوب کیا چیز ہوتی؟ اپنی اولاد. کہ اولاد پر آتی ہے تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اولاد کو بچانے کی فکر کرتا ہے. تو سب سے محبوب ترین چیز مال ہوئی کہ نہیں؟ اولاد ہوئی. تو اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم ہرگز کامل اور مکمل نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو قربان نہ کرو. اس وقت کے اندر جو ہے فرمایا کہ ہمیں اپنی جان، اپنا مال یہ محبوب ترین چیز ہے، اس کو اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا تو ہمیں نہیں کرنا بلکہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا. تھوڑے بہت تقاضے آگے پیچھے کر کے فرمایا کہ ہمیں ان چیزوں کی قربانی دے. قربانی میں بھی فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ 3,031 کا حصہ ہوتا ہے. اگر یہاں پر ہم کریں تو مہنگائی کے حساب سے 3,000، بہت اگر اچھا جانور لے تو 3,500 یا 4,000، اس سے آگے نہیں. اس کے باوجود آدمی حصہ اپنی حصے کی قربانی کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ بھائی کہاں کم ہے دیکھتا ہے. باہر 1,200 میں ہے تو وہ لکھا دیتا ہے چلو ہو گئے.
وہ واجب ادا ہو جائے گا. اچھی چیز ہے الحمدللہ کرنی چاہیے, اگر نہیں ہے تو یہ بھی بہتر ہے. لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ 3000 کیا سال میں ایک ہی مرتبہ تو کرنا ہے. اگر بچے یا ہماری بیماری کی چھوٹی سی بیماری لگ جاتی ہے 5000 10,000 ڈاکٹر کو دینے کے لیے کھڑے کھڑے تیار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 5 نہیں 10، لیکن یہ اچھا ہو جانا چاہیے. اور سال میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تیار ہو جاتے ہیں. اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے 50,000 لاکھ روپے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ 3500 4000 کی قربانی کرنے کے لیے ہم ادھر ادھر جائیں. حالانکہ اس پر تو اللہ کا 1 پر 10 دینے کا دنیا میں دینے کا وعدہ ہے. تم 1 روپیہ خرچ کرو گے دنیا میں اللہ 10 دے گا. اور آپ حساب لگا لیں جس سال آپ نے قربانی نہیں کی ہے اس سال پورے سال جو ہے ادھر ادھر کے خرچے کا فضولیات، دوا کھانا ہے اور گھومنا پھرنا، باہر کا کھانا اور کورٹ کچہریوں کا حساب لگاویں اور قربانی اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس سال کا حساب لگاویں. 10 گنا فرق ہوگا. یقینی چیز ہے. اللہ دنیا میں دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. اس کے باوجود ہم ادھر ادھر کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اچھا تو یہ ہے اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو مہینے 2 مہینے پہلے تو ہم جانور لیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 1 آدھ ہفتے پہلے لا کر فرمائیں کہ ہم اپنے گھر پر قربانی کریں، تاکہ ہمیں جو ہے اپنے گھروں میں ہماری قربانی کا گوشت ہو. ہمارے رشتہ داروں میں جب گوشت دیں گے تو فرمائیں کہ رشتہ داروں کے گھروں پر جب ہماری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے تو پورے سال جو اونچ نیچ کی وجہ سے دلوں میں جو تھوڑا بہت کینہ پکا ہوا ہوتا ہے وہ چھوٹے سے 500 گرام یا 1 کلو ہمارے گوشت کے ذریعے وہ کینہ صاف ہو جاتا ہے. وہ 1 کلو کا سوال نہیں ہے، ایک نیا معاشرہ تعمیر کرنے کا سوال ہے. جہاں جہاں ہمارا گوشت پہنچتا ہے جو تھوڑی بہت اونچ نیچ دلوں میں پیدا ہوتی ہے، کینہ کپٹ دشمنی بغض عداوت، یہ ہمارے چھوٹے سے ہدیے کی وجہ سے وہ کینہ کپٹ دور ہو جاتا ہے. یہ 4000 اگر ایک کے دل سے بھی وہ ختم ہو گیا تو ہمارے 4000 وصول ہیں. اور وہ نہیں ہوا تو 1200 والے اگر 7 نام بھی لکھا دے تو کیا، جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. واجب ادا ہو جائے گا، برا نہیں ہے، اچھا ہے کرتے ہیں وہ اچھا ہی ہے. لیکن زیادہ اچھا یہ ہے جو قربانی کے جو برکات ہیں یہ ہے کہ نیا معاشرہ تعمیر ہو، آپس کا کینہ بغض عداوت ختم ہو اور بھائی چارگی اور ایکتا یہ جو ہے ہمارے اندر پیدا ہو، رشتہ داروں کے اندر محبتیں پیدا ہو. یہ اصل کرنا مقصود ہے، یہ نہیں ہوتا. اس لیے قربانی کے جذبے میں ہم آگے آ کر پیسوں کے پیچھے نہ پڑیں گے. سال میں 1 مرتبہ تو ہے، 1200 کے بجائے 4000 دے دیں گے، لیکن قربانی ہمارے سامنے ہوگی اور رشتہ داروں میں بھی گوشت تقسیم ہوگا، غریبوں میں بھی گوشت تقسیم ہوگا. ہمارے گھر کے افراد بھی گوشت کھائیں گے. 3 حصے ہوتے ہیں ہمارے قربانی کے، 3 حصے کا. 1 حصہ گھر کے لیے رکھیں، 1 حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور 1 حصہ مساکین اور غربا میں تقسیم کریں. یہ سنت قربانی ہے. تو دین کو پھیلانے کے لیے بھی جب ان چیزوں کو کرتے جائیں گے تو آگے ہمارے جذبات اور کھلیں گے اور پھر ہمارا جان مال وقت جو ہے اللہ کے دین پر لگے گا. تو اس کو لگانے کے لیے فرمایا کہ ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں عملی طور پر کیسے آوے، کہ اس کو سیکھنے کے لیے فرمایا کہ عملی پریکٹیکل مشق یہ اللہ کے راستے میں نکل کر آتے ہیں. اس لیے بتایا کہ 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ جب بھی مشورے سے تاریخ طے ہو جائے فرمایا کہ بتائیں ہم ابھی سے ارادہ کریں، عزائم کریں اور اللہ سے مانگے، اللہ جو ہے آسان کرے. بھائی قریب قریب ہو جائے. تھوڑی دیر خوشی کرتے ہوئے
सारी थोड़ी देर जमे थे, स्टूडेंट एक साइड पर आ जाओ। और हमारे पता है 4 महीने के लिए 21 तारीख को हमारे भावनगर में जोड़ है, यानी इज्तिमाई समझ लो आने वाली 21 तारीख जो है अगले महीने की, वहाँ से 4 महीने की जमातें बनेगी। बताओ भाई 4 महीने के लिए इरादा करें, अज़ाइम करें, बताओ भाई। हर साथी इरादे करे अपने एतबार से अपने। पहले भी जिन लोगों ने नाम लिखा है वो भी अपने नाम को ताज़ा कराए। हमारे इरशाद मस्जिद इब्राहिम। और बताए भाई अबरार बापू अल्लाह कबूल फरमाए। और बताए भाई इरादा करे, अज़ाइम करे, अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह आसान कर दे। बताए भाई 4 महीने के लिए यूसुफ भाई फैजल साइकिल। और बताए भाई हारून भाई आशा बोर्डिंग भाई। और बताए भाई करे भाई इरादा करे भाई। पहले जिन भाइयों ने इरादे किए थे माशाअल्लाह वो अपने नाम को ताज़ा कराए, लिखाना है बार बार, जाना है किसको है। बताए भाई और साथ ही बताए भाई हम जाकर आए हमारे घर से, बताए कि हमारे घर से एक साथी देंगे, यानी अब्बा है, भाई है, बेटा है, हाँ ऐसे ही इरादे कर कर जाए ताकि घर पर जाकर मशवरा करके एक साथी अल्लाह के रास्ते में जा रहे सब करते इंशाल्लाह नीयत है। और बताए चिल्ले के लिए बहुत सारे साथियों ने 30 तारीख की मस्जिदों से जमात है, ये आने वाले 21 तारीख से। कहाँ से बताए भाई, या 21 कोई भी जमात बता दे, अभी भी है और 21 की भी है, वो भी बताए। बताए जुम्मा मस्जिद की जमात 30 तारीख से, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकलना आसान करो। और बताए मरकज से 21 से, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताए भाई 4 महीने के भी साथी बताए, खारे से माशाअल्लाह, खारा से एक जमात अल्लाह कबूल फरमाए, 4 महीने की भी साथी दे भाई। हाँ हमारी जमात 2 साल के करीब पहुँची गई है भाई। 2 साल से पहले जमात हमारी बनी थी, अभी जमात हमारी जो गई थी वो में 2-3 साथियों ने 4 महीने लगाए गए, 3 साल हमारे उस्मान भाई अल्लाह कबूल करे। हाँ और बताया भाई 4 महीने के भी साथी दे 21 तारीख को, ताकि कम से कम जमातें हमारी 2-3 बन जाए। और बताए मस्जिद से भाई जल्दी जल्दी इरादा करे भाई साथी हमारे दारुल ईमान से, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताए भाई इब्राहिम मस्जिद से कब से जाएगी जमात, 21 से, अल्लाह कबूल करे। हाँ 21 से बनाओ चिल्ले की जमात, 4 महीने की जमात, 4 महीने के साथी जो है अभी से मेहनत दुआएं करेंगे, अल्लाह बनाएंगे भाई। और बताए भाई मस्जिद वाले बहुत सारी मस्जिदों ने इरादे भी किए हैं, अफगान से, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताए भाई उमर मस्जिद से, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताए भाई और साथी तकवा से, यहाँ से इरादा करके जाएंगे मुकाम पर जाकर, मस्जिदों में बस्तियों में जाकर मेहनत करें, दुआएं करें, अल्लाह ही देंगे भाई। जमात में तो क्या 12-15 साथी ज़्यादा रहता, हमारे मोहल्ले बहुत बड़े हैं, कहीं 200 घर, कहीं 300 घर, मर्द बालिग की तादाद देखी जाए तो 500 घर की, 500 मर्द बालिग है, और इसमें से एक जमात क्या मुश्किल है भाई। दिन पर लेके मेहनतों में लगेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह बना देंगे भाई जमातें। इरादे हर मस्जिद वाले करें, सब करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह निकलना आसान करे। 3 दिन के लिए बता दे भाई जाफर से 3 दिन की जमात, अल्लाह कबूल फरमाए, तकवा से। और बताए अफगान से, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताए भाई और बता दे भाई और बहुत सारे मस्जिद के भाई रूप भी बने हुए थे, कहाँ से है भाई और बता दे भाई जमा से
ہے کہیں سے بھائی؟ مرکز سے جماعت، اللہ قبول کرنا. اور بتائے بھائی. ہاں بھائی، ہر ساتھی فکر کرے کہ ہمارے محلے سے ہر ہفتے جماعت بنے. ہماری مسجدوں کے پاس اصطلاح ہے. ہاں، ہر مسجد کے پاس مسجد وار جماعت. کوئی مسجد میں 10 ساتھی، 12 ساتھی، 15 ساتھی، کہیں تو 20 ہے. 20 25 ساتھی بیٹھتے ہیں. سوچے ہم بھائی، اصطلاح ہے. ہمارے محلے میں 4 مہینے لگے ہوئے 50 ہے، چلے لگے ہوئے 200 ہے، قریب قریب کہیں 100 ہے. ہاں، بہت سارا ہے. مکان دیکھا جائے تو 200 300 مکان ہے. اور ہماری مسجد کی جماعت 3 دن کی بھی کہیں 1 بنتی ہے، کبھی 2 بنتی ہے. ہر ہفتے کہاں بنتی ہے بھائی؟ سوچیے. ہماری اصطلاح سے پھر کام کریں کہ ہر ہفتے جماعت بنانے کی فکر کریں. یا پہلا تو میرے 3 دن وقت پر لگے، ہفتہ طے کرتے میرا لگ گیا. بہت آسان ہے کہ ہماری مسجد و جماعت میں 12 ساتھی بیٹھتے، 3 دن کی جوڑی بنا دو، اس کے ساتھ 7 ساتھی ڈھونڈ دیں اس سے. اور محلے میں بہت سارے گھر ہیں، مل جائے گی، اللہ دے دے گی. محنت پر دن پر تھوڑا لیں گے تو آسان ہے بھائی دوستوں. ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مسجد و جماعت پوری ایک مرتبہ نکل جاتی ہے 3 دن میں، پھر پوری مہینے چھٹی ہو جاتی ہے. نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے. ہاں، تھوڑا دن پر لیں گے انشاءاللہ بہت بڑا حملہ ہمارا ملے گا بھائی. بہت سارے بیچارے اعتراف میں کام بھی ہوگا، اور ہمارے محلے کے وقت ساتھیوں کا اور بستی والوں کے نئے نئے ساتھیوں کے 3 دن لگے گی. اس لیے سب نیت کریں گے انشاءاللہ ہر ہفتے جماعتیں بنائیں گے انشاءاللہ. اور مسجد کر کے بتا دیں سب کرتے. چلو نام نہیں دیتے، سب انشاءاللہ فکر کریں. اور اسی کے ساتھ دوستوں ہم 5 اعمالوں پر آ جاتے ہیں. بہت سال ہو گئے بھائی، بہت وقت گزر گیا ہمارا کہ 5 کام پر آج ہم پر آئے ہیں. ہمارے پاس ہے اور ہم مسجدوں کی آبادی کے 2.5 گھنٹے لگا رہے ہیں. بہت یہ سب سے ہمارا، ہم مسجد وار جماعت بھی بیٹھ لیتے ہیں، گشت بھی کر لیتے ہیں، دوسرے گشت میں بھی جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں کہ یہاں سے 20 کلومیٹر 15 کلومیٹر دیکھتے ہیں کہ جا رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. بلکہ ہماری مسجد میں سوچے ہم، ہاں، اس لیے ہم سارا کام ہو جاتا ہے. پہلا گشت ہوتا ہے، دوسرا گشت ہوتا ہے، مسجد وار جماعت میں بھی بیٹھ لیتے ہیں. اور اللہ نے کی دے تو ہماری گھر کی تعلیم بھی ہو جاتی. نہیں ہوتی ہے تو کرے بھائی گھر کی تعلیم. آج جو حالات ہیں بھائی، بددینی کے حالات ہیں، ایمان سوچ ماحول ہے. یہاں بیٹھنے والا ہر ساتھی جد پر لے کے ہمارے گھروں میں تو تعلیم کرنا ہی کرنا ہے. ہاں، اور 6 نمبر کے مذاکروں کے ساتھ کرنا ہے. یہ گھر کے اندر دین آنے کے راستے ہیں بھائی دوستوں. ورنہ بددینی کے راستے بھائی دوستوں آج بہت ہو گئے ہیں. ہاں، ہر بول ہمارا بھائی دوستوں ایسا ہے. اس لیے گھروں کی تعلیم کریں اور 2.5 گھنٹے کی فکر کریں. ہاں، 2.5 گھنٹے لگا دیں. ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو آسان ہے. عشاء کے بعد دے دو، مغرب کے بعد دے دو، فجر کے بعد دے دو. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور دے دیں گے تو انشاءاللہ ہم جس سطح سے ہے اس سے آگے بڑھیں. تاکہ سارے جو تقاضے ہیں 3 دن کے، چلے کے 4 مہینے کے، مسجد وار جماعت کے 4 مہینے والوں کی ملاقاتوں کے، اور ہمارے وقت لگے ہوئے ساتھی جو ہے یہ سارے کام اس کے اندر کرنے ہیں. ہاں، سارے کام. ہاں، اس لیے اس کی محنتوں میں لگے گے 2.5 گھنٹے میں، تو انشاءاللہ ہمارا اللہ بڑھے گا. سب کریں گے انشاءاللہ. اور مہینے کے 3 دن کی پابندی کریں. اور اسی کے ساتھ ہمارا جمعرات کا اجتماع قیام کے ساتھ ہے. کام اس لیے ہوتا ہے کہ قیام کے لیے. ہاں، آج دوستوں کام میں تو ہمارے 100 ساتھی، 150 ساتھی، 200 تک ہو جاتے، 300 تک بھی ہو جاتے. اور ہمارا سونے والا مجمع 3 ہوتا ہے، صرف 3. افسوس کی بات ہے دوستوں، بہت افسوس. اسی لیے یہ مجمع جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں موڑی ہے وہ نہیں ہے، وہ اللہ سے مانگنے سے آئے گی. ہاں، سارے کام جو ہے ماشاءاللہ ہم قربانی دے رہے، مانگنے کا اہتمام ہمارا کم ہے. اس لیے بھائی دوستوں جمعرات کے اجتماع کو مضبوط بنا. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ پاور ہاؤس ہے، یہاں سے لائٹ سپلائی ہوتی ہے، ساری دنیا میں ہوتی ہے، سارے شہر میں ہوتی ہے پاور ہاؤس. ایسے ہی مرکز پاور ہاؤس ہے. اور یہاں کے فکر، یہاں کی جو محنت ہے، یہاں کی دعا کا اثر پورے شہروں میں، پورے اطرافوں میں ہوتا ہے. کیونکہ یہ مرکز ہے اور پاور ہاؤس ہے. اس لیے ہم تھوڑی قربانی پر آ گئے. ہفتے میں 1 مرتبہ تو سونا ہے، روزانہ تھوڑی سونا ہے. ہفتے میں 1 مرتبہ سوئیں گے. ہر مسجد کے 2 بھی ساتھی آ جائے، 40 ساتھی کا مجمع ہو جائے. ہاں، ہمارا گجرات میں لسٹ میں لکھتے 20 ساتھی، 30 ساتھی لکھ لیتے. آپ مہوا میں قیام میں لکھتے تو 20 ساتھی. یہاں دیکھا جائے تو 3 ساتھی ہوتے. اگلی جمعرات کو 3 ساتھی تھے، صرف 3. اور سوچیں ہم بھائی دوستوں. ہاں، اس لیے ہم قیام کی فکر کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما امت کے عمل پر رحم کا کرم کا عافیت کا عزت عطا فرما امت کے ایمان کے عمل کی عزت کے عمل کی مکاتب کی مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی مردوں کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما یا اللہ کی سہارا امت ہے یا اللہ یتیم امت ہے تیرے لازمی نبی کی لازمی امت ہے یا اللہ اس امت کے سروں پر کوئی ہاتھ پھیلنے والا نہیں ہے یا اللہ تو اس امت کو سنبھالا دیجیے یا اللہ تو اس امت کو سنبھالا دیجیے یا اللہ امت کے حالات پر رحم کا کرم کا حفیظ کا ضرورت کا معاملہ فرما دے یا اللہ امت دشمنوں کے نرموں میں پھنس چکی ہے یا اللہ امت دشمنوں کے نرموں میں پھنس چکی ہے یا اللہ تو ہی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لاڈلے اور شہید امت کو سنبھالا لے کر دشمنوں کے نرموں سے نکال دے یا اللہ ایمان اور اعمال پر استقامت عطا فرما دے یا اللہ ایمان اور اعمال پر استقامت عطا فرما دے سنت اور شریعت پر زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے خرافات اور عبادات سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے فضولیات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ فضولیات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ برکت والی عافیت والی روزی نصیب فرما مقروضین کے قرضے کے ادائیگی کے لیے خیر سے شکل اور صورت عطا فرما بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مشتمل دائمہ نصیب فرما مرحومین کے بار بار مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما جو لوگ اس مہلک بیماری میں انتقال کر چکے ہیں ان تمام کو شہادت کا درجہ نصیب فرما ان کو ہمارے لیے آخرت میں سفارش کا ذریعہ بنا اور پسماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے مالامال فرما جو تقاضے دینی اعتبار سے ہم نے کیے ہیں جو محنتیں دینی اعتبار سے دنیا میں چل رہی ہیں یا اللہ ان تمام محنتوں کو ان تمام تقاضوں کو قبول فرما ان کی کمی کوتاہیوں کو دور فرما ان کو ہمت کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیری ہی توفیق سے سارا کچھ ہوتا ہے تیری توفیق سے سارا دین کے کام ہوتا ہے یا اللہ تیری توفیق سے سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں یا اللہ تو ہی توفیق عطا فرما تو ہی ہمت عطا فرما تو ہی ہمارے دلوں کو دین کی طرف موڑنے والا ہے ہمارے دلوں کو دین کی طرف موڑ دے دنیا کی طرف سے ہمارے دلوں کو دین کی طرف موڑ دے یا اللہ تمام مسجدوں سے مکمل جماعتیں بنے ایسے فیصلے فرما ایسی فضائیں قائم فرما جماعتوں کو حرکت میں آنے کی توفیق عطا فرما ان کی محنتوں کو ذریعہ اور بہانے کے طور پر قبول فرما کر ہر مسجد سے 4 مہینے کی مکمل جماعتیں بننے کے فیصلے فرما یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یا اللہ تھوڑا ہمارے ہاتھ پہ لگ جائیں گے تھوڑی تیری توفیق ہو جائے گی یا اللہ امت کا کام مل جائے گا یا اللہ امت کا کام مل جائے گا یا اللہ خود قیامت کا زمانہ ہے امت کے ایمان کو مکمل فرما امت کے ایمان پر استقامت نصیب فرما اعمال کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو لوگ ہم سے متوقع ہیں جن کا ہم پر حق ہے ان تمام کی داعش تمنا کو قبول فرما اللہم سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين برحمتك يا رب
મળી ગયો. હા મળે. સલામ. સલામ. આમાં તો ખાલી છે.